لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں، ہم لوگ اسلامی شادی کے اس سمر کیمپ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج کی گفتگو اب سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہم گراؤنڈ لیول پہ آ رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک، بات یہاں تک پہنچی کہ انسان کو، چاہے اس کے پاس لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، جب اپنے لیے بہو تلاش کرنا ہو یا داماد تلاش کرنا ہو تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دین کو مد نظر رکھے۔ دینداری سب سے اہم چیز ہے جو انسان کو، آدمی کو انسان بنانے کے کام آتی ہے۔ ورنہ کیا ہے، ورنہ دو پیروں پہ چلنے والا یہ انسان جانور سے کم نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جانور جیسے بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ دین تلاش کرے۔ دین تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود بھی دیندار ہو۔ میں اس بات کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور یہ بھی پھر آپ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کریں۔ ہمارا بچہ نمازی پرہیزگار ہے تو ہم کو بہو کہی چاہیے، نمازی پرہیزگار چاہیے۔ لیکن یہ ناانصافی ہے کہ ہمارا بچہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ جو ہے دین و دینداری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن ہم کو کہی چاہیے ہم کو بہو دیندار چاہیے۔ یہ کسی لڑکی کے حق میں کیا کہتے ہیں، ناانصافی ہے۔ تو بہرحال تلاش ہوئی، ڈھونڈا گیا، یہاں گئے وہاں گئے، بات کہاں تک پہنچی، بات شادی طے ہو گئی۔ اب کیا ہے، شادی طے ہونے کے بعد جو بہت سی ڈیلز ہیں وہ ڈیل ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دھیرے دھیرے گھوڑے جوڑے کی رسم جو ہے، جو پہلے تھی بہت غلط رسم تھی، اب تو نہیں ہے غالباً نا، بہت کم ہوگی کہیں ہوگی تو ہوگی، ورنہ ہمارے پاس گھوڑے جوڑے بولتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں کرناٹک ایریا میں کٹنم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اہل ہنوتیاں کیا بولتے ہیں، ہندو کیا بولتے ہیں، ہندو کے کیا بولتے ہیں، اس کا ہے نہیں، ہندو کے کچھ اور بولتے ہیں، دکشنا بولتے ہیں، نہیں کٹنم کرناٹک والا بولتے ہیں۔ ہمارے پاس ہندو کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں وہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ رسم بہت غلط تھی کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو پیسے دیں۔ کتنی بری بات ہے کہ جس کے پاس ہماری امانت ہو، امانت پل رہی بڑھ رہی، اس نے ایک شخص نے امانت کو پال پوس کے بڑا کیا، لکھایا، پڑھایا، محفوظ رکھا، اور آج تمہارے حوالے کر رہا ہے، تو اس کے کیا کرو، پیسے لو۔ یہ رسومات کہاں سے آئے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزیں شیطانی ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اب جب شادی کو کیا کہتے ہیں انالائسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ شادی کی 99.5، اس کو یاد رکھیے، یہ فگر اب کام آئے گا، 99.5 رسومات وہ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 0.5 جو رسمیں ہیں وہ دینی ہیں، بقیہ کیا ہے، بقیہ غیر دینی۔ آج ہم ان کی گفتگو کریں گے کہ آخر میں کرنا کیا چاہیے۔ اب رسومات شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک بہت اچھی رسم ہے، ٹھیک ہے، کون سی رسم ہے؟ وہ رسم یہ کہ شادی طے ہو گئی، اب شادی کی تیاری شروع ہونی تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مجلس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مجلس کر کے شادی کی تیاری۔ یہ رسم کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور ایک مجلس ہو۔ البتہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس کی جو شادی کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب وہ مجلس ہو تو اس میں کیا پڑھا جانا چاہیے۔ یہ ہم کیا ہے، ہمارے پاس چونکہ مجلس کا ایک ہی پیٹرن ہے، کوئی مجلس ہم اس مجلس، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مجلسوں کا سسٹم، زیارت کے مجلس میں کیا پڑھا جانا چاہیے، الگ ہونی چاہیے، ساتھے کے مجلس کی باتیں الگ ہونی چاہیے، 40ویں مجلس باتیں، برسی کی مجلس الگ ہونی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں جو شادی کی اسٹارٹنگ مجلس ہے اس مجلس کا بیان الگ ہونا۔ اتنا ذاکر یا ذاکرہ کو شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ کیا بیان کرنا ہے۔ اے کاش ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی فیملی ہو جہاں کے اوپر جب شادی کے کام شروع کرتے ہیں تو مجلس میں کرتے ہوں۔ عام طور سے میں نے دیکھا ہے یہاں کے اوپر مجلس، اس مجلس میں کیا کرنا، اس مجلس میں وہیں سے شروع کرنا، سمجھا آپ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلے تو کو بلائیں گے نہیں، وہیں سے ڈوز دینا کہ پلیز آج ہم شادی کا کام شروع کر رہے ہیں، یہیں سے آپ اللہ سے عہد کیجئے، اپنے امام سے عہد کیجئے، ائمہ سے عہد کیجئے کہ ہم کیا کریں گے، ہم اپنی شادی میں کم سے کم گناہ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، کم سے کم شروع کریں۔ تو پھر آپ دیکھیں، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان شادیوں کا، جو شادی کے رسومات ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اہل بیت سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی پہلی شادی اور ہمارے 11 امام کے ائمہ میں، معصومین میں، سب کی شادیاں ہوئیں،
لیکن کسی کی شادی میں تمام تفصیلات آپ کو نہیں جو ہمارے پاس ہیں. اس رسومات کی گفتگو انشاءاللہ جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو یہ رسومات کہاں سے آتے ہیں؟ جتنی بھی شادیاں ہمارے پاس، پیغمبر صاحب شادی ہوئی، پیغمبر کی شادی میں آپ جا کے تاریخ کھنگال ماریے کہ کیا ہوا. ایک پیغمبر کی شادی میں ایک جو ہے وہ منگنی ہوئی، جس کو ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں، رشتہ لے جانا بولتے ہیں، وہ ہوا. پھر اس کے بعد عقد ہوا. عقد کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا. مہر مقرر کیا گیا. یہ 3 چیز ہو گئی. اور جناب ابو طالب نے پیغمبر کا 3 دن کیا کیا؟ ولیمہ کیا. اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کی بارات میں کتنے لوگ گئے تھے، رسول اللہ کی جناب خدیجہ چوتھی میں کتنے لوگ آئے تھے. ہوتا نا ہمارے پاس یہ سب واجبات میں سے، یہ بڑے بڑے بت ہیں ہمارے پاس، آگے آنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کتنے جوڑے کپڑے، کتنا زیور، یہ تمام چیزیں تفصیلات ہم کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی کچھ تفصیلات ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ایک شادی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی تو اسلام نہیں آیا تھا، اعلان اسلام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسلام کی ایک شادی، وہ کس کی شادی ہو؟ جناب فاطمہ زہرا کی شادی ہے. وہ شادی ہمارے لیے نمونہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک، ہم جناب مولا علی کے غلام اور فاطمہ کی کنیزیں سب کچھ ہیں، لیکن وہ شادی ہمارے لیے نمونہ کیوں نہیں ہے؟ ہم شادیوں کیا ہوتی ہے بالکل سے ایک دم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے خواہشات کے مطابق ہیں، جو حالات کے مطابق ہیں، اس کو ہم انجام دیتے ہیں. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ شادی کے کام شروع کرنا ہے تو مجلس کرنا بہت اچھی بات ہے. مجلس کر کے اہل بیت کو یاد کر کے، اور کیا کرتے ہیں اس میں پہلے کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا قصیدے پڑھ لیتے ہیں، جشن بھی ہو جاتا ہے. پھر تھوڑا سا فضائل پڑھ کے مسائل پڑھ لیتے ہیں. فضائل نہیں پڑھتے، فضائل نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ خالی صرف مرثیے پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں. ہونا چاہیے ایسے میں جب لوگ جمع ہوئے ہیں، خاندان والے اجزاء قربا جمع ہوئے ہیں اور شادی کا ہونا ہے، یہاں پر شادی کی اسلامی شادی کی گفتگو ہونی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں گھر والوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم شادی کیسے کریں گے؟ بغیر گناہ کے کریں گے. یہاں سے اب رسومات شروع ہوتے ہیں. اب اس کے بعد رسمیں کیا کیا ہوتی ہیں، چونکہ ہم ان رسومات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ رسومات ہر جگہ کے الگ ہے. ہمارے حیدرآباد کی رسم الگ ہے، آپ آگے چلیے کیا کہتے ہیں علی نقی پالم کی رسم الگ ہے، نگرم کی رسم الگ ہے، اور کیا کہتے ہیں کرناٹک کی رسم الگ ہے. تو ایسا ہے نا، رسمیں تقریباً الگ ہیں. تو لہٰذا کیا ہے، لہٰذا ان رسومات کے چکر میں ہم کو نہیں پڑھنا، ہم کو دیکھنا ہے موٹی موٹی چیزیں ہونا کیا چاہیے اور کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسومات مختلف علاقوں کیا ہوتے ہیں. نارتھ انڈیا کے الگ ہے، یہاں کے الگ ہے. کشمیر جائیے، وہاں کی رسم کیا ہے، وہاں کی رسم الگ ہے. کشمیر میں آپ جب جائیں گے ولیمے میں کھانا کھانے کے لیے شادی کا، تو آپ کو واجب ہے کہ آپ جیب میں تھیلی لے کے جائیں. کیا سمجھیں آپ تھیلی ساتھ میں لے کے جائیں. کھانا لگایا جائے گا، اتنا کھانا لگایا جائے گا کہ آپ کی پورا فیملی کھا لے. یہ کیا کریں گے، آپ تھیلی پورا کھانا رکھ لیجیے، تھوڑا کھا کے چلے آئیے اور ساتھ میں پوڑا لے کے آئیے. تو ہر جگہ کی رسمیں ہوتی ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے نا. ہمیں سب سے اچھی بات کہاں کی لگی، اپنے آندھرا کی. آندھرا میں آپ 40ویں میں جائیے، جو کھانا کھلائیں گے وہی کھانا آپ کو شادی میں کھانے ملے گا. 40ویں کھانے میں اور کیا کہتے ہیں شادی کھانے میں کوئی فرق نہیں. کھانا ہے بھائی. ہم لوگ میں بتاؤں آپ کو، اللہ گواہ ہے کہ بہت سی شادیوں میں دسترخوان پر سے میں نے یعنی چیزیں کو گنے کتنی چیزیں ہیں، ان میں سے اکثر کو نہیں کھایا میں نے. ایک دو چیز کھا کے اٹھ گیا. دسترخوان پہ اتنی چیزیں لگا دیتے ہیں، ان میں سے بہت سا ویسٹ. کوئی کتنا کھائے گا بھائی، بہت سا ویسٹ ہوتا ہے. روایت سنا ہے آپ کو. روایت یہ ہے کہ دسترخوان پر کم سے کم چیزوں کو رکھو، اس لیے کہ اگر دسترخوان میں بہت چیزیں ہوں گی تو تم حسرت کے ساتھ اٹھو گے. دسترخوان سے حسرت کے ساتھ اٹھو. کیا کہ حسرت اس بات کی کہ کچھ چیزیں کھائی نہیں میں نے. حسرت اس بات کی یہ بڑا اچھا تھا، اس کو کم کھایا ہم نے. آپ سمجھا، چک چک کے پیٹ بھر گیا. آپ چلے جائیے بمبئی میں ولیمے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسٹارٹر آتا ہے. یہاں بھی اسٹارٹر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسٹارٹر آئے گا، آپ اسٹارٹر کھا لیجیے. آپ یقین مانیے بہت موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹارٹر کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. پھر بھی کھانا کیا کھائے گا.
کھانے پینے میں کھانا کھلانا چاہیے، اچھا سے اچھا کھلانا چاہیے، کھلانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ویسٹ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، ٹھیک۔ تو اب رسومات مختلف ہیں۔ اب رسومات کے متعلق جو ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے، یہاں سے بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ رسومات، جو رسومات ہوتی ہیں ہمارے پاس رسومات بہت ہیں۔ مرنے جینے میں رسومات ہیں، شادی بیاہ میں رسومات ہیں، بچہ کے پیدا ہونے میں رسومات ہیں، بہت ساری رسومات ہیں۔ ہماری گفتگو چونکہ شادی کی ہے، شادی میں جو ہم رسومات انجام دیتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی رسمیں ہیں، اب وہ رسمیں کیا کیا ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ عورتیں بالخصوص رسومات کی علمبردار کون ہیں؟ یہ ہماری خواتین ہیں۔ آپ جا کے عورتوں سے پوچھ لیجئے، ان کو شادی کی تمام رسمیں معلوم ہیں، اور ایک عورت شادی کی کسی رسم کو مس نہیں کرتی۔ مردوں سے پوچھیں کو نہیں معلوم، مردوں کو یہ رسومات ان کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے، اور عورتوں کی لال کتاب میں چیزیں واجب لکھی گئی ہیں، یہ ہونا یہ ہونا۔ اور آپ یقین مانیے ہمارے پاس نہیں معلوم، مجھے ہم یہاں پہ تو کیا ہے، ہمارے پاس وہ شادی میں کنگھی آتی ہے، آئینہ آتا ہے، وہ چیز تک بھی عورتیں نہیں بھولتی۔ سوال یہ ہے کہ اتنے، اب اگر آپ گھر جائیے اور جا کے آپ رسومات کو لکھیے، صرف لکھیے، ایک لسٹ بنائیے، تو اتنی ساری ہو جائیں گی، اتنی ساری رسمیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اتنی چیزیں ہمارے پاس ضرورت پڑتی ہے، سمجھے آپ؟ وہ انگوٹھی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، لچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مس ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں بھولتا کوئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کون سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے؟ ہماری خواتین کو یہ کون سے کورس کرتے ہیں کہ جس میں یہ تمام شادی کے رسومات ان کو منہ زبانی یاد کرائی جاتی ہے؟ بہت اہم بات ہے، غور سنیے آپ، کیا ہے؟ کسی مدرسے میں کوئی کورس ایسا اس کا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ سکھایا جائے کہ شادی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز بھولنا نہیں چاہے۔ اچھا، ہوتا یہ کہ جو چیز آدمی مسلسل کرتا رہے وہ یاد رہتی ہے۔ ہماری خواتین، بھائی شادی اپنی ہوئی، پھر بچے ہوئے، 20 سال ہمارے بچے شادی ہوئی، ہماری شادی ہمارے بچے شادی کے 20 سال کا فاصلہ ہے، لیکن 20 سال میں بھی وہ کوئی رسم بھولتی نہیں ہے۔ کتنی سالڈ ہے یہ ہماری خواتین کی شریعت، قرآن بھول جائے، حدیث بھول جائے، سمجھے آپ، لیکن یہ ہماری بنائی ہوئی شریعت نہیں بھولتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہمارے پاس ہے، جبکہ کہیں سکھایا نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سینہ بے سینہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ منتقل ہوتا ہے۔ اے کاش دین سینہ بے سینہ منتقل ہوتا ہے، اے کاش تقوی سینہ بے سینہ منتقل ہوتا ہے، پرہیزگاری سینہ بے سینہ منتقل ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ رسومات کوئی کم نہیں ہوتی ہیں۔ اب ان رسومات کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک، رسومات میں کیا کروں، بورڈ مسئلہ ہوتا ہے چونکہ ریکارڈنگ کیا کہتے ہیں فرنٹ کیمرے سے ہو رہی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ رسومات 3 طرح کی ہیں، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ رسومات 3 طرح کے ہیں۔ ہماری شادیوں جو رسومات ہوتی ہیں وہ اس کے 3 قسمیں ہیں۔ وہ رسومات کہ جس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سی رسمیں ہیں لیکن جس میں کوئی گناہ کی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ رسومات کہ جو گناہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ رسومات کہ جو کسی دوسری قوم سے مخصوص ہے۔ یہ 3 طرح کی یاد رکھیے آپ، شاید چوتھی کوئی شخص کی نہیں بنتی ہے۔ وہ رسومات، پہلے وہ رسومات جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرے وہ رسومات جس میں گناہ ہے، اور تیسرے وہ رسومات کہ جس میں جو دوسری قوموں سے مخصوص ہے۔ جتنی بھی رسمیں ہیں، دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ بات کر رہا ہوں اسلام کے کیا کہتے ہیں، اسے ہٹ کے بھی جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے بات میں؟ تو رسومات 3 طرح کی ہو گئیں۔ ایک وہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس رسم میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس رسم کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ گناہ کیسا؟ مثلا محرم نامحرم کا کیا کہتے ہیں مکس گیدرنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی محرم نامحرم کو ٹچ نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اسراف نہیں ہو رہا ہے، ایک رسم ایسی اس میں کوئی اسراف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ، اسلام اس رسم کو اوکے کرتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اسلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ زندگی جیو، انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن گناہ نہیں کرو، ہے کہ نہیں؟ گناہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، چاہے وہ شادی ہو، حتیٰ کہ مرنے میں بھی بعض اوقات ہمارے پاس بعض رسومات ہیں جو گناہ ہیں۔ تو وہ رسومات جس میں گناہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے آپ کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ رسمیں
چاہے حیدرآباد کی ہوں، چاہے بنگلور کی ہوں، چاہے ناگپور کی ہوں، چاہے لکھنؤ کی ہوں، چاہے کلکتہ کی ہوں، چاہے بمبئی کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں۔ اگر آپ دیکھیے اس رسم میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بہت موقع کے پر ہماری آنکھوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ گناہ بھی ہم کو گناہ دکھائی نہیں پڑتا ہے، یہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی رسم ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو۔ بھائی بعض اوقات کچھ چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، فرہنگی ہوتی ہیں، ایک جگہ کا فرہنگ بن جاتا ہے، ابھی گفتگو بہت خطرناک آنے والی ہے۔ تو ہمارے یہاں کا فرہنگ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا میں بتاؤں آپ کو، منگنی لے لیجیے، جو منگنی ہوتی ہے، جو انگیجمنٹ ہوتی ہے، الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض جگہ کیا کرتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے والے آئیں گے، لڑکی کو کیا کر دیں گے، ایک امام زامن باندھ دیں گے، 2 روپے ڈال کے اس کے اندر امام زامن میں 2 روپے 5 روپے سے زیادہ نہیں ڈالتا کوئی ہے۔ ایک امام زامن بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ امام زامن کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے امام زامن باندھ دیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کو انگیج کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی کیا ہو، جیسے آپ ٹرین میں سفر کریے، رومال رکھ دیجیے، یہ سیٹ ہماری ہے، تو کیا ہوا، آپ نے اس کو انگیج کر دیا۔ امام زامن جو آج کل بن رہی ہے، اس کے لیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرسوں گفتگو ہوئی تھی شادی کارڈ، امام زامن بناتے ہیں الحمدللہ لال کلر کے، ٹھیک ہے نا، اس پہ لکھتے ہیں اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین لکھتے ہیں۔ پھر بات وہیں آئے گی کہ ان ناموں کو پلیز بغیر وضو نہ چھوئیے آپ، ٹھیک ہے، امام زامن باندھ رہے ہیں تو باوضو، ٹھیک ہے۔ اہل بیت بہت بڑا مسئلہ ہے، اہل بیت کی ذات گرامی وہ ہے جن کے نام کی برکت سے انبیاء کی دعائیں قبول ہیں بھائی، نہیں، لہذا شریعت میں منع ہے ان کے ناموں کو بغیر وضو چھونا۔ کیا کرتے ہیں ہم، امام زامن باندھیے ہیں، تو بعض جگہ کیا کرتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں اور مٹھائی کھلا کے اور چلو بھائی انگیجمنٹ ہو گئی۔ اور پھر میں کہوں گا انگیجمنٹ کو رازدارانہ رکھیے، سمجھے آپ، ممی پاپا کو پتہ ہے اور لڑکے کے ممی پاپا کو پتہ، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، سمجھے آپ۔ کیا کہتے ہیں اردو کہتے ہیں منگیتر، منگیتر کہتے ہیں نا، یہ لفظ کہاں سے لے گیا میرے کو نہیں معلوم۔ اس قدر سماج میں عام کر دیتا ہے کہ فلاں لڑکی کی فلاں سے منگنی ہوئی ہے، خدا نخواستہ بعد میں حالات خراب ہوئے اور ٹوٹ گئی تو مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، انگیجمنٹ کریے۔ ہم کو یاد ہے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے فریج ایک اہمیت رکھتی تھی۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کی لڑکی کی منگنی ہوئی اور انہوں نے اس زمانے میں منگنی میں اپنے داماد کو فریج دیا، بڑا بھائی فریج دیا انہوں نے، وہ اٹھا کے لے گئے فریج کو، کیا سمجھے آپ، اور 4-6 مہینے منگنی ٹوٹ گئی، کیا ہوا، ویسٹ۔ یہ رسم ہے، رسول اللہ کی منگنی بھی ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی، لیکن گناہ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ہم انگیجمنٹ میں بہت لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، پھولا پہناتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، یہ سب گناہ ہے۔ پلیز انگیجمنٹ کیا کریے، امام زامن باندھ دیا ہو گیا۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے ہمارے طرف، کیا کہتے ہیں ادھر میرٹھ شکارپور وغیرہ میں کیا ہے، ایک چلتا ہے لال خط، کیوں نہیں معلوم، ہاں بولتے ہیں لال خط۔ لال خط کیا ہوتا ہے، لال خط یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی، آپ کی بیٹی سے شادی جو ہے وہ یہ طے پائی ہے اور فلاں فلاں تاریخ ہوگی، وہ ایک لال میں لپیٹ کے وہ کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں، چلو بھائی لڑکے والوں کے یہاں سے لال خط آیا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ خط کھولا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ بھائی شادی طے ہو گئی، یہ ایک لال خط ہے۔ تو الگ الگ علاقے میں کیا ہے، یہ منگنے کی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے، گناہ ہے، گناہ نہیں کرنا، کیسے بھی کرو، یہ علاقائی ہے، یہاں کا طریقہ الگ ہے، وہاں کا طریقہ الگ ہے، نارتھ کا الگ ہے، ساؤتھ کا الگ ہے، ایران کا الگ ہے، ہندوستان کا الگ۔ ایران میں کیا کرتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، لڑکا جائے گا، لڑکے کی ممی جائیں گی، پپا جائیں گے، بہن جائیں گے، سب لوگ کہاں جائیں گے، لڑکی والے کیا جائیں گے، جا کے بیٹھیں گے، سمجھے آپ، پتہ نہیں پہلے ہم لوگ آ رہے ہیں، اور پھر لڑکی کیا کرے گی، لڑکی وہ ٹرے میں چائے لے کے آئے گی اور پھر لوگوں کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو بات ہو جائے گی۔ یہ تقریباً اس کو کہتے ہیں خواستگاری، یعنی کیا، رشتہ دینا، اور پھر اس کے بعد بات ہے۔ تو ہر جگہ کے طریقے کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ منگنی کیجئے، انگیجمنٹ کہیے، کچھ بھی کہیے، اس میں اگر گناہ نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔
تو جتنی رسومات جس علاقے کی بھی، جس فرنگ کی، جس کلچر کی بھی، جیسی بھی ہو، اگر اس میں گناہ نہیں ہے تو وہ اسلام کہتا ہے کہ جائز ہے۔ اگلی کچھ رسمیں وہ ہیں کہ جس میں گناہ سراسر گناہ ہے۔ گناہ کیسا ہوتا ہے؟ گناہ، ایک گناہ یہ ہے محرم نامحرم کا گناہ، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات افسوس کا مقام ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے، کیا کریں، مجبور ہیں۔ بعض اوقات مجلسوں میں نے دیکھا ہے، مجلس ہے، علم اٹھایا جائے گا، عورتوں کے مجمع میں مرد ہوا علم لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ سیکنڈ ابھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولیں گے نہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ ہاں، یہ کہاں صحیح ہو گیا؟ مولا کی مجلس ہے، عورتوں کا مجمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے جائز ہوگا کہ ایک مرد علم لے کے عورتوں میں جائے؟ اگر یہ مرد اختلاط جو ہے وہ کہیں مجلس میں ہو تب بھی جائز نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں شادی میں ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ بچوں کو بتایا تھا ہم نے، ایک صاحب دیکھا میں نے، ان کی مجلس تھی، سمجھے آپ، گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، جتنی خواتین آ رہی سب کو وہ سمجھے آپ دستے سبقت پھیر رہے ہیں ان کے اوپر، وہ کہاں سے یہ جائز ہو گیا؟ سمجھے آپ، شاہدہ کو پھیر دیا انہوں نے شاہدہ کو دستے سبقت، اچھا ان کو تیار نہیں تھی، نہیں سمجھے آپ، وہ گئے انہوں نے، سمجھے آپ، یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، سمجھنا ہے اس کو۔ لہذا اب وہ رسومات جو ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ معلوم کیا ہے، میں یہاں سے ایک بات اپنے آپ تمام کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھے آپ، سر یہاں لگا کے، سمجھے آپ، دستے سبقت کہتے ہیں اس کو۔ ایک بڑا مسئلہ شادیوں بعض موقع پہ ہم اہل بیت پر ستم کرتے ہیں، نہیں انہوں نے رسومات کیا ہیں، بعض رسومات ایسی ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس نارتھ انڈیا میں کیا ہوتا ہے، جب دولہا بناتے ہیں تو دولہے کی بہن آتی ہے، اپنے دوپٹے کا آنچل دولہے کے سر پہ رکھتی ہے، مجمع وہاں کھڑا ہوا ہے، مرد ہیں، عورت سب لوگ ہیں، سمجھا، مردانہ بھی کھڑا ہوا ہے بھائی، اور وہ وہاں کے اوپر ظاہر بات ہے جب بارات تیار ہونے والے ٹائم ہو تو ظاہر بات ہے وہ لڑکی بھی کیا ہوتی ہے، بہت کلیجہ خون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، البتہ صحیح نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ایسی رسومات کیا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت کے اوپر کہ ایک گناہ کی رسم ہم کیا کر رہے ہیں، صلوات پڑھ کے شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس کو آپ آج کے بعد سے، ابھی شادیاں انشاءاللہ بہت ہو رہی ہیں، جا کے اس کو آبزرو کیجئے کہ کتنی رسومات گناہ والی ہیں جو صلوات سے شروع ہو رہی ہیں۔ بہت سی بات ہے، حدیث کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ عورتوں میں عورتیں پڑھیں، مردوں میں مرد پڑھیں، ٹھیک ہے نا، سب مل کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ صلوات پڑھی جائے، لیکن صلوات پڑھ کے مثلا جیسے کیا کہتے ہیں کہ سالی جو ہے وہ جیجو کو مثلا مہندی لگا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایسی رسم ہے اور صلوات پڑھ کے پڑھی کی جائے تو یہ کیا ہے، یہ اہل بیت پہ ستم ہے، یہ کہ ہم صلوات پڑھ کے کیا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ پلیز یہ کام میں نے اس کو آبزرو کیا ہے، چونکہ ہم بہت سی رسومات جو کچھ مثلا میں نے بتایا کیا شادی کارڈ کا مسئلہ، شادی کارڈ میں ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، بسم اللہ لکھتے ہیں، مرد البحرین قرآن کی آیت لکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کس قدر اس پر بغیر وضو ہاتھ پڑتا ہے، کس قدر وہ کہاں کہاں جاتا ہے، کچرے میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ یہ ستم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جب ہم عملی زندگی میں پریکٹیکل میں آتے ہیں، کتنے رسومات آپ جا کے دیکھیے، ہم بالکل سے سمجھتے ہیں کہ شادیوں میں ہمارے لیے سات خون معاف ہے، مرد عورت محرم نامحرم کزنس ممیرے خلیرے چچیرے پھپھیرے سارے سے میں لگے ہوئے ہیں، سمجھے آپ، کتنی بری بات ہے۔ ابھی میں گیا میرٹھ، ہماری کراچی میں 2006 سے وہاں، تو ایک صاحبہ ملاقات ہوئی میری، کہنے کہ مولوی صاحب میں نے آپ کو پورا فالو کیا، میں گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، کوئی مرد اندر نہیں آئے گا، سمجھے آپ، حتیٰ کہ کھانا کھلانے میں تجھے ہر بہانے سے ہم دیکھتے ہیں، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، تجھے ہر بہانے سے ڈونگا لانے کے بہانے چلے آ رہے ہیں، میٹھا لانے کے بہانے چلے آ رہے ہیں، سمجھے آپ، اور کیا کر رہے ہیں، تڑام تھوڑی کر رہے ہیں، اصلاً جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بالکل فالو کیا، میں نے کہا میں کھڑی ہو گئی دروازے پہ، میں نے جو درس دیا تھا وہاں درس میں کہا تھا کہ یہ کام عورتوں کا ہے، عورتیں چاہے
پوری شادی کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شادی کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ تمام فیصلے اکثر کیا ہوتے ہیں، کون لیتے ہیں؟ عورتیں لیتی ہیں۔ میں نے کہا اگر ایک عورت لٹ لے کے بیٹھ جائے کہ کسی نامحرم کو اندر نہیں آنے دیتی ہوں، کسی ہمت اندر آنے کی، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایسی اسٹرانگ لیڈی چاہیے کہ جو شادی میں کیا کرے، جو شادیوں میں شادی خانے میں لٹ لے کے بیٹھ جائے، آئے تو ٹانگ توڑتی ہوں، سمجھے آپ، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ لیکن کیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے، بعض اوقات افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورتوں میں کھانا کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ ویٹر ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں۔ کہاں سے جائز ہو گئے؟ ہمارے رشتہ دار کے یہاں شادی تھی، میں یہاں سے گیا، نکاح مجھے پڑھنا تھا، سمجھے آپ، وہ زمانہ تھا اس کا کیا بولتے ہیں، راکھی کا، رکشا بندھن کا۔ میں لگی تھی ایسے بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا، ایک دو مولوی بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ اس نے لا کے پلیٹ میرے سامنے ایسے رکھی، یہ تیرا راکھی پہنے ہوا تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں کھانا نہیں کھاؤں میں، کیا سمجھا، کیا کریں گے؟ میں آپ کو افسوس کا مقام ہے، اسی حیدرآباد کی بات ہے، اس جگہ گئے شادی میں، اور آپ تعجب کریں گے، مجھے واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، میں اس باتوں کو عرض کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی بتاؤں آپ کو، میں اپنے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ صحیح بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں ایک مولوی ہوں، سمجھا، تھوڑا موڑا دین جانتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کیا کرتے تھے جب ایسے حالات آپ کے سامنے آتے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ کاش مجھے بتاتے آپ کہ میں کیا کروں بھائی۔ دیکھا گئے، لڑکی ایران سے پڑھ کے آئی، شادی میں گئے، ہماری شاگرد تھا بھائی، شادی میں گئے، ٹیبل لگے ہوئے تھے، دو تین مولوی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بڑے مولوی بھی تھے، میں تو چھوٹا طالب علم ہوں۔ اور اس کے بعد کھانا لگنا شروع ہوا، تو لوگوں کا مولانا دیکھ رہے ہیں، سرو کرنے والے نان مسلم ہیں۔ جواب سنیں گے آپ؟ بولے منڈی نیچے کر کے کھا لو۔ یہ قوم کو کیا درس دیں گے؟ اٹھ گئے ہم وہاں سے، ہم لوگ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہم لوگ بغیر کھانا کھائے شادیوں میں چلے آئے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے لیے بہت ہائی فائی جگہ کے اوپر ہائر کیجئے اور وہاں جا کے شادی کریے، اور کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانے کا ذائقہ نہیں بدل جائے گا، جو بریانی وہاں ہے وہی بریانی کیا ہے، عاشق خانے میں بھی ہے، صحیح کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو گناہ ہے، چاہے وہ شادی میں ہو، چاہے مرنے میں ہو، چاہے مجلس میں ہو، چاہے آپ کے کسی اور پروگرام میں ہو، گناہ ہے، اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ جتنی رسومات ایسی ہیں کہ جس میں گناہ ہے، وہ کیا ہے، وہ اسلام میں منع ہے، چاہے جہاں کے اوپر ہو۔ یہ بتائے ہوئے تو ایک وہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اوکے کوئی بات نہیں۔ ایک وہ رسومات ہے جس میں کیا ہے، گناہ ہے، وہ رسم کو اصلاً اسلام میں اجازت نہ کوئی امام، نہ کوئی رسول، نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، کوئی اس کی اجازت گناہ کرنے کی کوئی اجازت، حتیٰ کہ چھوٹا موٹا مولوی بھی جو سمجھدار ہے وہ کیا کرے گا، گناہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، بہت پہلے کی بات ہے، چونکہ میں پھرا کرتا ہوں نا، میں مولوی ہوں، ہمارے پاس بڑی مشکل ہے، حیدرآباد والے مولوی سے حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ ایک جگہ گئے ہم نکاح پڑھنے کے لیے، بہت پہلے بات، میں جوان تھا تب کی بات، نکاح پڑھنے کے لیے گئے۔ تو گاؤں وغیرہ میں ہمارا کیا ہوتا ہے، گاؤں میں وہ پنڈال نہیں ہوتا، شادی خانہ نہیں ہوتا ہے، ایسا گھر تھا، گھر کے سامنے انہوں نے دروازے، بڑی جگہ تھی، انہوں نے وہیں کے اوپر سجا لیا اور تخت لگا دیے، اور وہیں کیا ہو گیا، دولہے کا انتظام ہو گیا۔ ابھی تو گھر سامنے گھر ہے، گھر کے سامنے ہی تخت لگا ہوا ہے، وہاں کے اوپر نکاح ہوگا۔ نکاح ہو گیا صاحب، بھائی نکاح ہوتے ہوتے، کھانا ہوتے ہوتے رات میں لیٹ ہو گیا، ہم لوگ وہیں، ابھی اب کہاں جائیں، اسی تخت پہ ہم لوگ سو گئے، ٹھیک ہے نا، وہیں جہاں پہ نکاح ہوا تھا وہیں ہم لوگ۔ اب سمجھو کہ یہ تخت ہے جہاں پہ ہم لوگ سو رہے ہیں، یہ پیچھے ڈور ہے گھر کا جہاں کے اوپر جہاں شادی ہو رہی ہے۔ رات کے 3 بجے تھے، 3 بجے تھے، اب میری آنکھ کھل گئی، ایک عورت بہت بری بری گالیاں دے رہی تھی، چیخ چیخ کے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا یار، تیرا 2:30-3 بجے؟ تو پتہ لگا کہ وہاں کے اوپر کوئی رسم ہو رہی تھی، وہ دولہا اندر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جھاڑ کے پتیاں لے آتے ہیں اور دولہے کو ایسا 7 بار چھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر میرے کو زور سے مارتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو اب دولہا گیا، دولہا اندر گیا جا رہا تھا، سمجھا آپ، ساتھ کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں، اور انہوں نے
7 مرتبہ سلایا، تھوڑا زور سے مار دیا. لڑکوں نے کیا کیا؟ چلایا کس کے مار، جس کو لگی اور وہ گالیاں دے رہے. اس قدر ہمارے، میں تو پتہ نہیں مجھے، تو میں نے شادیاں پہ اٹینڈ نہیں کی ہیں. ہمارے پاس نارتھ انڈیا میں بہت بری رسومات ہیں، خطرناک ترین رسومات ہیں. ایک جگہ معلوم ہے، وہاں گئے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ 7 کھوٹے گاڑتے، کھوٹا معلوم، موٹی لکڑی زمین پہ گاڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دولہا کیا کرے، دولہا ان 7 کھوٹوں کو اڑکھاڑے. 6 تو ہلو گاڑتے ہیں، ہلکا گاڑتے ہیں، 7 تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے، سمجھے آپ. اور لگاؤ بیچارہ وہ کھاڑنا ہے، کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر اگر صرف اس پہ گفتگو تو پورا سال یہ بات کرنے کے لیے. تو تمام وہ رسم، نارتھ انڈیا کی ہو، ساؤتھ انڈیا کی ہو، ایران کی ہو، ہندوستان کی ہو، امریکہ کی ہو، افریقہ کہیں کے بھی ہو، جو رسم گناہ ہے، اسلام اس کی اجازت اصلاً کسی کو نہیں دیتا. چنانچہ آپ اپنی شادیوں میں جا کے دیکھیے کہ کون سی رسمیں ہماری ہیں جس میں گناہ ہو رہا ہے. گناہ کس طرح، کم سے کم مثال بتا دوں. گناہ وہ جیسے مکس گیدرنگ ہے، جیسے کیا کہتے ہیں، بہت سارے مذاق ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب تو شاید کم پتہ نہیں ہوتا. وہ جب دلہن آتی ہے تو ایک لگن لے آتے ہیں، لگن، ٹھیک ہے نا. لگن ڈالتے ہیں پانی، اور پانی میں ڈالتے ہیں ہلدی تاکہ وہ پانی کیا ہو جائے، جو اس کا شفاف پنا ختم ہو جائے. پھر ڈالتے ہیں ایک انگوٹھی، سمجھے آپ. اور پھر اس میں دولہا اور کوئی ایک عورت، وہ کیا کہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس میں. یہ محرم نامحرم ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، سمجھے آپ. کتنا گناہ ہوتا ہے. نہیں بھائی، ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. ضرورت نہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں بھائی. بھابھی لوگ، میں نے دیکھا بھابھی اور دیور کیا کہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر. پتہ لگا بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے، سمجھے آپ. کتنی غلط بات. ایسی بہت سی رسومات ہیں. ابھی اگلی جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ تو یاد رکھیے، وہ رسومات جس میں گناہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ رسومات جس میں گناہ ہے، اس کی اسلام اصلاً اجازت. اگلی جو ہے بڑی خطرناک ہے، وہ رسومات جو کسی قوم سے مخصوص ہیں، اس کے لیے روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. 2 روایت میں آپ کو سناؤں گا. ایک روایت کس کی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پیغمبر فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. رسومات کسی دوسری قوم کی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے. جو کسی قوم کی رسم کو اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا. ایک روایت اولا کی بھی سنا دوں میں آپ کو. مولا علی فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم عد منہم. جو کسی قوم کی رسم کو اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ رسومات اتنی تفصیلی گفتگو کم سے کم 1 گھنٹے کا ہم کو لیکچر چاہیے. یہ رسومات ہمارے پاس بالخصوص شادیوں میں کہاں شروع ہوتی ہے؟ لباس، کپڑے، دلہن کے کپڑے. ہمارے پاس جو بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا عزیز آنٹی سے پوچھیے کہ جب یہ دلہن بنی تو کیا کپڑے پہنی تھی؟ آپ کیا پہنائے گا آنٹی؟ دوپٹہ شرارہ. آج کیا پہنایا جاتا ہے؟ وہی پہنایا تھا، وہی سے چینج نہیں ہوا. ہمارے پاس تقریباً بدل گیا ہے. پہلے ہمارے پاس شرٹ شلوار پہناتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب وہ جو بازار ملتا ہے، غرارہ ملتا ہے، شرارہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے، وہ پہناتے ہیں. لباس، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی دوسری قوم کو دیکھ کے اپنے لباس چینج نہیں کرو. جو کسی قوم کا لباس پہنے گا وہ اسی میں سے کیا ہوگا؟ شمار ہوگا. ایک آتا ہے منگل سوتر. یہاں پہ چلتا ہے اپنے پاس، چلتا ہے نا. یہ کہاں سے آیا؟ کب سے آیا یہ ہماری فلموں سے. اسلام میں منگل سوتر نہیں ہے. اس کا نام ہی کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے. کیا سمجھیں؟ لیکن ہمارے پاس منگل سوتر کہاں سے لے کے آئے؟ ہم دوسروں سے لے کے آئے. ہاں حسد. کیا اچھی بات کہی، کیا اچھی بات. بھائی میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ ایسی رسم کر کے سلوات پڑھ لینا. کیا سمجھے؟ سلوات پڑھ لینے سے جائے تھوڑی ہو جائے گا. دیکھیے منگل سوتر میں بتاؤں آپ کو، منگل سوتر ایک زیور ہے. یہ ایک زیور ہے. زیور صحیح ہے، ٹھیک ہے. مثلا جو زیور عورتیں پہنتی ہیں، لیکن ایک وہ مخصوص جس کو منگل سوتر کہتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ مخصوص ہے کس سے ہے؟ نان مسلم سے مخصوص ہے. اگر آپ سوچ رہے کہ منگل سوتر، جناب فاتح منگل سوتر کس نے پہنایا تھا؟ ہاں منگل سوتر کیا کیا ہم نے؟ ابھی بہت سی اس میں سے نکلیں گی. کیا کیا ہم نے؟ جو زیورات ہیں، مثلا کان کے ہیں، گلے کے ہیں، ہاتھ کے ہیں، ناک کے ہیں، سب تو سب کامن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو منگل سوتر ہے کیا ہے؟ یہ خاص چیز ہے. کہاں سے ہے؟ خوب. اگلی چیز مانگ کا بھرنا. کہاں سے لایا؟ ہاں
اب میں سناتا ہوں وہ قصہ یہاں کے اوپر، بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ مانگ بھرنا اسلام میں نہیں ہے، ہمارے پاس مانگ بھری جاتی ہے، یہ ہم نے کیسے ہے، غیر مسلم سے لیا ہے۔ اب ہم جب اس کو آپ تو پہلی بار سن رہے ہیں اپنی کلاس میں، ہماری کلاس میں نے اس کو بیان کیا، ہاں یہ اسلام میں ہے بھائی، کہاں ہے؟ اب آپ سنیے اسلام میں ہے کہاں۔ میر انیس کا ایک شعر ہے، میر انیس اور ایک قصے والا شعر ہے۔ میر انیس ہمارے عالم تشریح کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور ابھی تک وہ زندہ ہے، جب تک آزادی تک وہ زندہ رہیں گے الحمدللہ، انہوں نے بہت کام کیا۔ میر انیس ایک مرثیہ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، مرثیہ لکھ رہے تھے، تو لکھتے لکھتے وہ ایک مصرے پر پہنچے۔ مصرع یہ تھا کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، ٹھیک ہے نا، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ اب اگلا مصرع نہیں لگ رہا تھا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اس پہ سیکنڈ مصرع، بہت پریشان تھے۔ تو بیٹی نے دیکھا وہ پاپا بہت پریشان ہے، پاپا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ایک مصرع نہیں مل رہا ہے، کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، تو بیٹے نے کہا سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ اور قید ہو یہ اسلامی ہے۔ یاد رکھیے ہمارا مذہب میر انیس کے شعر کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب قرآن کا اور حدیث کا مذہب ہے، پیغمبر اور اہل بیت کی سیرت کا مذہب ہے۔ مانگ بھرنا ہندوؤں کے ہاں ہے، ہمارے پاس مانگ بھرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ چلے یہ عراق، ایران اور تمام ممالک میں کہیں بھی مانگ بھرنے کا تصور، ہم جو مانگ بھرتے ہیں، اب اہل حدود کیا کرتے ہیں، اہل حدود سندور سے مانگ بھرتے ہیں۔ سندور کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کا کیمیکل کیا ہے میرے کو نہیں معلوم اس کا۔ اگر کسی کی مانگ سندور سے بھری ہے، ٹھیک ہے، مسا کیسے کریں گے انہیں؟ ہاں ہاں، یہ مسائل بہت اہم ہیں ہمیں۔ تو ایک چیز کیا نکلی ہمارے پاس، یہ دیکھو، یہ ایسی بہت چیزیں ہیں۔ منگل سوتر، آپ زیور دیجئے، لیکن بنا میں منگل سوتر، اور یہ منگل سوتر کو جس طرح اہل حنوت منگل سوتر کو شادی کی علامت سمجھتے ہیں، اس کی علامت سمجھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مولوی جو آپ کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا کوئی بیان نہیں کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، کسی کو ہمت نہیں بیان کرنے کی اس کو۔ منگل سوتر نہیں، اگر ویسے ہی کوئی دوسرا پینڈل ہو آپ اس پہنے کوئی بات نہیں ہے، لیکن منگل سوتر کے نام سے جو دوسرے من تشبہ بقوم، پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے معاملے بڑے خراب ہیں، جو کسی قوم سے مشابہ ہوگا اللہ اس کو اسی میں شمار کرے گا۔ کتنی بری بات ہو کہ روز محشر ہم برائے کسی کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ۔ منگل سوتر ہو گیا، اور کیا ہو گیا، مانگ بھرنا۔ مانگ بھری جاتی ہے، میرے پاس نہیں، مانگ بھری جاتی ہے، کون سی رسم ہے؟ ایسا نہ بھری جاتی کیا ہوگا، کچھ ہو جائے گا؟ نہیں یاری، بغیر مانگ بھرے شادی نہیں ہوگی، لڑکی سہاگن ہی نہیں ہو جب تک مانگ نہ بھری جائے۔ یہ چیزیں ہم بہت اس کو غور سے دیکھیں کہ اگر کسی قوم سے مخصوص ہے تو وہ اسلام میں جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے 2 روایت سنائی آپ کی، میں پیغمبر السلام کی بھی اور مولا علی کی بھی۔ کسی قوم سے مشابہ شادیوں میں جو رسومات ہم بہت سے کرتے ہیں، بہت سی رسمیں کیا ہیں، وہ ہم نے اہل حنود سے لیا ہے۔ شادیوں کے بالخصوص رسمیں کیا ہیں، بہت ساری ہمارے پاس ہندوؤں کی رسمیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سے جو رسمیں ان سے مخصوص ہیں اس سے پرے، اس کو آپ اپنی شادی میں لسٹ بنائیے، اس کو اسکپ کیجیے کہ یہ رسم کیا ہے ہمارے پاس، اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب آگے بڑھیے آپ، تو میں نے 1-2 مثالیں دی، بقیہ آپ کیا ہوتے ہیں میرے کو نہیں معلوم۔ اب آگے بڑھیے، طے ہو گئی، شادی کا دن آ گیا، اب دولہا بننا ہے۔ دولہا، اگر دولہا روڈ پہ نکل جائے، سمجھے آپ، اور 2 دولہے کھڑے کیے جائیں، ایک مسلمان کا یا غیر مسلمان کا، اگر دونوں میں فرق نہ ہو تو آپ سمجھیے اسلام نہیں ہے آگے پر۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ میں آپ کو بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب کو اس دولہا اور دلہن کو جو ہم بناتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ دیکھو، جس دن کسی کی شادی ہے اس کا ایک بہت مخصوص دن ہے، اس کے لیے زندگی کا ایک نیا دن شروع ہونا ہے، اس کو ایک لوگوں سے الگ ہٹ کے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پتہ لگا کیا کہتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ پتہ نہیں دولہا کون سا ہے نا۔ ہم ایک جگہ گئے، اسی حیدرآباد ایک جگہ شادی میں ہم گئے، دلہن کی ماں دلہن زیادہ سجی ہوئی تھی، معلوم آپ کو، ممی دلہن کی دلہن سے زیادہ میک اپ سجی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھے آپ؟ تو دولہے کو ایک الگ تھوڑا سا ہونا چاہیے، یہ ہے۔ لیکن
لیکن دولہا بنانے میں اتنا زیادہ پیسہ خرچہ کرنا آپ یہاں پھر بھی میں نے دیکھا کم ہے، جا کے دیکھیے بمبئی وغیرہ میں، سمجھے آپ، 20,000 روپے کا خالی ہار پہناتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بعد میں تو خوشبو بھی نہیں ہوتی، خالی رنگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں ہے؟ یہ دولہا کہاں سے ہے؟ کوئی بتائے کہ رسول اللہ دولہا بنا تو کیا پہنے تھے، کون سا ہار پہنے ہوئے تھے؟ ہم نے اسلامی پوئٹری میں اتنا سہرے کو رواج دیا کہ آج ہمارے یہاں بغیر سہرے کے دولہا کا تصور ہے ہی نہیں۔ لیکن اسی حیدرآباد میں ایسا دولہا بتاؤں آپ کو کہ گیا شادی خانے میں صرف گلے میں ایک ہار پہنے ہوا تو بس اور کچھ نہیں، سمجھے آپ؟ وہ کیا ہے، وہ ہم لوگ جسے کیا کہتے ہیں کلاس لیتے ہیں تو بیچارے کیا کہتے ہیں وہ لوگ، کچھ نہیں، کوئی خرچے کی ضرورت نہیں، صرف کپڑے اچھے پہن لیے، ایک گلے میں ہار ڈال لیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ سب لوگوں سے الگ ہے۔ ورنہ دولہے پر چاندی کا سہرا، سونے کا سہرا، پھولوں کا سہرا، یہ سہرا ہے ہمارے پاس جو سہرا باندھتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ سہرا اسلام کا نہیں ہے۔ اب یہاں سے باتیں آپ کو نئی نئی بالکل لگیں گے، ہمارے پاس بغیر سہرے کے دولہا کیسا بھائی؟ بیچارہ کچھ دکھتا نہیں، ہٹا جاتا ہے کیا چل رہا ہے کیا سمجھیں آپ؟ کیا سمجھیں آپ؟ تو جو دولہا بناتے ہیں ہم، اس میں وہ رسم کہ جو اسلامک ہے، کیا کہتے ہیں، جس میں گناہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی دوسری قوم کی ہے تو اس میں آپ کیا کرنا؟ پرہیز کرنا۔ وہ ماتھے کے اوپر پھول باندھنا، یہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ یہ ہم نے غیر مسلمانوں سے لیا ہے۔ ہیں؟ ہاں، تو یہ سہرا کہاں سے؟ اصل پھول کے سہرے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو سہرا ہے، یہ پھول ہے، کہاں ہے؟ اسے ہمارے پاس ہم نے، آپ چلے جائیے ہمارے پاس عاشور خانوں میں کتنے سہرے چڑھے ہوتے ہیں، آپ لوگ یاد کیا نہیں؟ جو یاد کیا بتائیں، وہاں امام رضا صاحب ذریعے پہ کتنے سہرے چڑھے ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ کے ذریعے پہ کتنے سہرے، ہاں یہ سہرا کیا؟ یہ سہرا ہمارے، البتہ بعض اوقات سہرے ایک سہرا لگاتے ہیں پورا عاشور خانہ مہکتا ہے، اس میں جو منطق ہے وہ یہ کہ اس پھول میں جو خوشبو ہوتی ہے، ہم اس علاقے اپنے امام کی جو چیز مخصوص ہے اس کو ہم معطر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہے اس کو رسم بنا دیتے ہیں، کیسا بھی لا ڈالے گا سہرا۔ ہمارے پاس ہم کو یو پی میں جگہ کے اوپر جلوس عماری نکلتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ پھول خریدتے اور چڑھاتے، اتنا زیادہ ہو گیا مسجدوں میں ایسے پھول لدے ہوئے تھے، اتار کے ڈال دیا مسجد میں، کیا کریں بھائی اس کا، سمجھے آپ؟ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اب یہ صحرا اسلامی ہے، اسلام میں کہیں ہے ایسا باندھنا؟ کہاں سے لائے ہم؟ نہیں باندھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ صحرا باندھنا وہی ہے کہ ہماری تمنا ہے کہ صحرا باندھیں، ہم نے صحرے کو بہت پروموٹ کیا، جو کیا ہے، جو ہم نے کہاں سے لے کے آئے؟ ہم نے غیر مسلم دولہے سے ہم صحرا لے کے آئے تھے، اس صحرے کو جو شادی ہوئی تو باندھتے، شادی شدہ نہیں ہے اسے مر گیا تو وہاں پہ باندھتے، مولا کے اس پہ باندھتے، سب جگہ باندھتے، صحرا ہم کہاں سے لے کے آئے؟ البتہ اگر اس میں گناہ نہیں ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو رسم گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی مخصوص کسی قوم سے ہے تو پھر اس میں مشکل ہے، اسلام اس کی اجازت من تشبہ بقوم کی روایت یہاں کے اوپر ہے۔ وہ صحرے الگ ہیں، وہ صحرے تو الگ ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو شادیوں میں دولہے کو صحرا باندھتے ہیں، سمجھے آپ؟ اگر نہیں باندھیں گے تو کیا ہوگا، باندھیں گے تو کیا ہوگا، وہ تمام الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر یہ کسی دوسری قوم کی، بالکل اگر غیر مسلمان قوم کی رسم ہے تو اسلام اس کو اوکے نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک، یہ ہو گیا دولہے کا صحرا بیچارے کا۔ آج سے کیا کرنا، دولہے کو صحرا نہیں باندھنا، باندھو بھائی، منع تھوڑی کر رہے ہیں ہم، سمجھے آپ؟ لیکن یہ کہ کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو پھر اس میں کیا ہے، ہم کو مشکل ہے، ٹھیک، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے یہ بڑا خطرناک چیپٹر ہے، لوگ پڑھ کے ماریں گے، کھینچ کے گھر سے نکال کے ماریں گے ہم کو۔ یہ کیا ہے؟ اب ویڈیو چل رہا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں گا اس کو ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے بہت، قرآن و حدیث چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا نا، ہم نے اس راستے کو چھوڑا نا تو پھر کہاں جا گریں گے نہیں پتہ ہے۔ اسی حیدرآباد میں شاہدہ گئی مجلس پڑھنے کے لیے، محرم کی 7 تاریخ سے 6 تاریخ سے ہوئے، پورا عاشور خانہ لال،
فرش لال، پردے لال، سب لال، ممبر کے بعد چادر پڑی لال. کیا ہے بھائی؟ یہ آدمی پریشان ہو گیا بھائی، 7 محرم کی تاریخ. اب اس کے بعد کیا ہوا، جا کے ممبر بیٹھی مجلس پڑھنے کے لیے تو لگے لال چادر ڈال دیا اوپر اور لا کے پھینک دیا. میرے کو آئندہ اس کو مجلس پڑھنے کرانا. آج اہل بیت گھر میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ اب ہم اسلامی شادی سمجھیں گے تو اسلامی، آپ یقین مانیے کہ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہاں شادی تصور کیا ہوگا؟ ایک آدھ روایت ہم کو مل جاتی ہے، ہم اس کو لے کے اپنے جذبات کو، اور ذاکر بیچارے کیا کریں، مولوی بیچارے کیا کریں، اس کو پبلک درمیان رہنا ہے، اس کو اپنی جیب خالی نہیں کرنی ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ مجبور رہتا ہے. حقیقت ہم انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے. تو یہ سہرا کہاں سے آیا؟ یہ سہرا اسلام میں کوئی بتایا رسول نے سہرا باندھا، مولا علی نے سہرا باندھا، 11 عام نے سہرا باندھا، سمجھے آپ؟ سہرا باندھا. ابھی جا کے دیکھیے ایران میں دولہے بنتے ہیں، عراق میں دولہے بنتے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ سہرا باندھتے ہیں. یہ سہرا ہمارے ہندوستان میں مخصوص ہے. کیوں؟ ہم نے دوسروں سے لیا. دولہا دیکھا بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی دولہا ایسا بنائیں گے. تو کیا ہم نے ان کے دولہے کو دیکھا، ان کے جیسا کیا کیا، اپنا دولہا بنا لیا. یہ تشبہ بالقوم ہے. یہ روایت مولا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. عد منہم، انہی میں سے کیا ہوگا؟ شمار کیا جائے گا. یہ دولہا ہو گیا. تو دولہے کیسا ہونا؟ دولہے کو نہا دھو کے اچھا، سمجھے آپ، اچھے کپڑے پہن لینا، ایک ہار گلے میں ڈالنا تاکہ لگے کہ یہ الگ ہے سب سے، یہی دولہا ہے، سمجھے آپ. لیکن سہرے پہ اتنا پیسہ خرچہ کرنا، ایک تو دوسرے قوم کی مشابہت ہے، دوسرے پیسے کا اسراف ناجائز خرچ ہے. میں بتاؤں آپ کو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ شخص جو 20,000 روپے کا سہرا اپنے بچے کو باندھ رہا ہے، نکاح پڑھنے والے کو 1,000 روپے دیتا. کیا سمجھے؟ مولوی کتنا دینا؟ مولوی کو 1,000 روپے دینا. سہرا کتنے کا؟ 20,000 کا. وہ کیا ہوگا؟ وہ گیا کھائے گی. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ ہو گیا دولہا. اب بتائیے دلہن، دلہن کیسی ہونا؟ دلہن، اسلامی دلہن میں، مسلمان دلہن میں اور غیر مسلمان دلہن میں فرق ہونا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں، صرف ایک جملہ کافی ہے کہ اگر ایک مسلمان دلہن اور غیر مسلمان دلہن میں کوئی فرق نہیں ہے تو تشبہ بالقوم ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ دلہن کیسا بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بیوٹی پارلر بھیجیے، سجائیے سنواریے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا کرنا؟ دلہن کے کپڑے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس لال ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایران چلے جائیے، عراق چلے جائیے، وہاں کیا ہے؟ بالکل ایک دھبا بھی نہیں ہوتا، بالکل سفید. ہاں کیا؟ ہاں کرسچن بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے یہ پچھلے انبیاء سے ہوتا ہوا. تو دلہن کے کپڑے کا رنگ جو ہے وہ، یہ بھی ایک ایشو ہے. اب کیا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی دلہن سفید بنا دی جائے، اور تو ساری وہاں نماز پڑھ لیں گی، سمجھے؟ سمجھے آپ؟ تو رنگ کا مسئلہ کیا ہے؟ اب روایت سنیے یہاں کے اوپر. روایت یہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ رنگوں میں سب سے اچھا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ سفید کے اوپر گندگی فوراً معلوم پڑ جاتی ہے، انسان گندے کپڑے کو دھل لے گا، سمجھے آپ. اور لیکن ہمارے پاس کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ دلہن کو بالکل ایک دم سے لال کپڑے پہناتے ہیں، لال چادر، سب کچھ لال. لال رنگ مخصوص کہے سے ہے؟ مخصوص ہے ہمارے ہاں شادیوں سے. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ ایک طریقہ ہے. لال رنگ کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی ہے. کیا سمجھے آپ؟ یہ سمجھ لو کہ اب آگے کیا ہے؟ آگے سے خطرہ شروع ہو گیا، خطرہ شروع ہو گیا ہے. ہوشیار، خبردار ہو جاؤ. سمجھے آپ؟ اب کیا ہے؟ اب دلہن کیسی بنانا؟ دلہن کو ظاہر سی بات ہے سجنا، سنورنا، میک اپ کرنا، زیور پہننا، یہ کیا ہے؟ یہ سب مخصوص ہے خواتین کے ساتھ. ریشم کے کپڑے پہننا مخصوص ہے خواتین. ان کو جتنا بھی پہنائیے آپ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کا دھیان رہے کہ ایک لڑکی جس کو ہم دلہن بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، کس کے لیے سنوار رہے ہیں؟ دلہے کے لیے نہیں، سب سے پہلے کیمرہ مین کے لیے. سمجھے آپ؟ کتنی بری بات ہے. اصلاً اگر نارمل چہرہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اب نارمل چہرے کو نامحرم کا دیکھنا جائز نہیں ہے. آگے گفتگو بہت خطرناک آنے والی ہے، سمجھے آپ. اس کہنے کے بعد کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، لیکن میں ہم نے ہمت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو دلہن بنائیے، سجائیے سنواریے، اچھے کپڑے پہنائیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو میک اپ کیجیے، زیور پہنائیے، بہت اچھی بات ہے.
مہندی لگائیے، سب کرتے ہیں۔ مہندی کا قصہ کیا ہے؟ مہندی کا قصہ کتنا ڈفرینس ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بچپن، ہم کو یاد ہے، ہم نے بچپن میں دیکھی ہے شادی، مہندی لاتی تھی، اس کو پیسی جاتی تھی، سل پیس کے پھر پورے ہاتھ میں لگائے تھے، ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگائی تھی، پورا ہاتھ سمجھا ایک دم لال ہوتا تھا، خطرناک لال، اور کافی وہ جو ہوتا تھا نا وہ کئی مہینے تک ہاتھ لال رہتا تھا۔ یہ جو مہندی ہم کون والی لگاتے ہیں نا، سمجھے آپ، ایک تو ڈیزائنر بناتے ہیں، سمجھے آپ، اور اس کے بعد اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، ہفتے دو ہفتے میں کیا ہوتی ہے، ایک آدھ جمعگی میں یہ صاف ہو جاتی ہے، سمجھے آپ۔ لیکن مہندی لگانے کے لیے منع نہیں ہے، وہ مہندی لگائیے کہ جو آپ کے وضو اور غسل سے مانے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ کون مہندی بتا رہا تھا اس دن مہندی منگا رہے ہیں؟ کوئی بتایا کوئی مہندی ایسی ہے کہ جس میں کیمیکل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں مہندی ایکسپورٹ کریں گے ہم لوگ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو مہندی لگائیے، خوب ہاتھ میں مہندی لگی ہے تو نامحرم کو نہیں دکھنا۔ بعض اوقات افسوس کی بات ہے، ایک جگہ ہم گئے شادی میں، بنگلور کی بات ہے، دلہا دلہن بھی نہیں آئے تھے، نکاح پتہ نہیں شاید ہو گیا تھا کیا تھا نہیں معلوم، ہاں ولیمے میں پہنچے تھے، اور اس کے بعد اتنے میں ہوا کہ آ رہے میں بھی گئے تھے، تو وہاں کیمرہ مین 2-3 کیمرے پہلے سے تیار، گاڑی آئی شادی خانے کے سامنے، گیٹ کھلا، دولہا آگے سے اتر کے نیچے باہر آیا، اس نے آ کے گیٹ کھولا، پھر دلہن کیا ہوئی، اپنا سنبھالے ومالے باہر نکلی، فل میک اپ میں، کوئی حجاب نہیں، کچھ نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سارے مرد کھڑے ہوئے ہیں، یہ سیاہ ہیں، یہ سید ہیں، سمجھے آپ۔ اور پھر دلہن نے دلہن کا ہاتھ پکڑا، ایسے جیسے کیا کہتے ہیں اسٹائل میں، جو فلموں دیکھتے ہیں ویسے لے کے آگے خراما آگے بڑھے، اور ویڈیو بن رہی ہے، جا کے بیٹھا ہے۔ میں نے اتنا استغفار پڑھا کبھی نہیں پڑھا ہوگا میں نے، توبہ کیا، استغفار کیا۔ اچھا اب دوسرا شہر اپنا حیدرآباد، چلو بھائی آٹو پکڑ گھر جا گئے، وہاں کہاں بھاگے، سمجھا آپ، بہت میں نے استغفار کیا۔ کیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اصل دین بھول جاتے ہیں، اصل ہم کو مولا بھول جاتے ہیں، جناب فاطمہ بھول جاتی ہیں، رسول اللہ بھول جاتے ہیں، امام حسین بولتے ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں بھی میں نے دیکھا بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے، رخصتیوں میں دھیان رکھیے، سمجھے آپ۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں۔ تو تیسری بات یہ کہ وہ رسم کہ جو کسی قوم سے مخصوص ہے، وہ کیا ہے، اصلاً جائز ہمارے پاس، شاید میں بتاؤں، میں تو یہاں شادیاں دیکھیں ہمارے پاس، میں نے دیکھا ہے نارتھ انڈیا میں اکثر رسومات ہندوؤں کی ہیں، اکثر رسومات، سمجھے آپ۔ وہ پھٹانے کیا بولتے ہیں، وہ لاوا دھان کا جو بناتے ہیں، چاول کا جو پھولا پھولا ہوتا ہے، سمجھے آپ، مرمرے پھینکتے ہیں، اور نہیں معلوم کیا کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں ایسا، سمجھے آپ، پھینکتے ہیں، سب پیروں کے نیچے آتے ہیں، کتنا سب ضائع کرتے ہیں، کس قدر گناہ کرتے ہیں، کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو جمع کر کے ہماری مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے وائرس ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ہمارے ایمان کو کھاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہماری عقیدے اور عقیدت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ سب چیزوں کو ضائع کرنا۔ میں نے دیکھا یہاں کے پر لیکن مصری اور بادام لے کے اٹھا کے جو پھینکتے ہیں، سمجھے آپ، کچھ تو لوگوں نے اٹھا لیا، کچھ لوگوں کو پیروں میں آئے، کتنی بری بات ہے یہ۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس آج باتیں بہت ساری تھیں، لیکن اتنا یاد رکھیے، دلہا بنائیے ایسا کہ جس میں گناہ نہیں ہو، دلہن بنائیے ایسی کہ جس میں کیا ہے، گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ رسومات اختیار کیجیے جس میں گناہ نہ ہو، دو چیزیں ہیں، گناہ نہ ہو، دوسرے کسی قوم سے مخصوص نہ ہو۔ بہت سے رسمیں ایسی ہیں جو مثلا، لیکن جو مخصوص کسی قوم سے ہیں، پھر وہ کیا کرنا، آپ کو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو اپنی شادیوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ لیس شادی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہم نے جو کر لیا ہے نا، اس کو معاف فرما۔ اس لیے کہ ہم سماج کے ریلے میں بہ کے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، پالنے والے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے۔ خدا بندہ جو لڑکے لڑکیاں شادی قابل شادی کے اسباب کو فراہم فرما، ہمیں آسان اور سستی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ جو بچے امتحان لکھنے والوں کے امتحانوں میں اچھے نمبر کو بھی عطا فرما، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، ہمیں ہمارے خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما،